الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی کو اپنے در سے اٹھاتا نہیں، تو کسی کو اپنے در سے اٹھاتا نہیں، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ حاضرین محترم، حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے آپ سب بزرگ دوست اور بچے مبارکباد کے مستحق ہیں جو آج کی اس عظیم الشان جلوس کا حصہ ہیں، اور یہ سعادتیں، یہ برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے اور یہ رب کی عنایت ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ رب اپنے محبوب کا جو نام ہے وہ کسی دوسری زبان سے پسند ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ رب اپنے محبوب کا جو نام نامی ہے، جو ان کا اسم گرامی ہے، وہ صرف اپنوں کی زبانوں سے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا ذکر، اور ان کا ذکر کون سا ہے جس کے لیے رب کا کلام فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ ان کا ذکر کون سا ہے اور ان کے ذکر کا معیار کیا ہے اور ان کے ذکر کا درجہ کیا ہے، جس کے لیے رب کا کلام فرماتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بزرگوں دوستو، یہ ہماری کوشش نہیں ہے، یہ ہماری محنت نہیں ہے، اور یہ ہماری اپنی طاقت اور جرت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی عنایت ہے، یہ رب دو جہاں کا کرم ہے، یہ ساری کائنات کے تنے تنہا خالق اور مالک کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے مبارک ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ہمیں اپنے اس نصیب پر اور اپنے اس رب کے انتخاب پر فخر ہونا چاہیے کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے، جو ان کے نام لینے کے لیے چنا جاتا ہے، وہ کوئی عام نہیں رہتا، اس کا معیار بدل جاتا ہے، اس کا درجہ بدل جاتا ہے۔ وہ بلال ہے جو حبشہ سے آیا ہے، مگر اب جب اس کی زبان پر یہ نام نامی آیا ہے، یہ اسم گرامی آیا ہے، اب وہ مکہ کے قریش کے سردار اس کو سیدنا بلال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو ذر ہے مگر اب اس کو مکہ کے سردار سیدنا کہتے ہیں۔ وہ فارس کا بک کر غلام سلمان آیا ہے مگر اب اس کو سیدنا سلمان کہتے ہیں۔ وہ روم سے صہیب آیا ہے مگر اب اس کو سیدنا صہیب کہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ نام نامی، یہ اسم گرامی، یہ وہ نام ہے جو بگڑے کام سوار دیتا ہے، یہ نام نسلیں سوار دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیر جو ہے وہ نافع نہیں ہوتا،
غیر اللہ نافع نہیں ہوتا اور غیر اللہ جو ہے وہ زار نہیں ہوتا، یعنی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو حاضرین محترم میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، کیا اس کی برزخ، اس کی قبر اور جو کلمہ پڑھتا ہے ان دونوں کی قبر ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو ذرا کلمے سے انکار کر کے دیکھ لیجئے، پھر پتا چلتا ہے کہ نبی کیسے نافع ہے اور نبی کیسے زار ہے۔ نبی کا نام لینا، نبی کا نام لینا جو ہے نا وہ صرف اتنا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا کہ آپ کی برزخ کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، آپ کی قبر کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کسی کی برزخ نہیں دیکھی، کسی کی قبر نہیں دیکھی، اچھا چلے آسان لفظوں میں یوں کہہ لے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، ظاہر ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ نبی کا نام نہیں لیتا۔ اب جو نبی کا نام نہیں لیتا اس کا دنیا میں جو سفر آخرت ہے، جو آخری سفر ہے، وہاں سے مثال لے لیجئے کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ اور جو نبی کا نام لیتا ہے، جو ان کے گن گاتا ہے، جو ان کا نام لیوا ہوتا ہے اور جو ان کا غلام ہونا فخر کرتا ہے، پھر اس کا جو دم آخر ہوتا ہے، جو سفر آخرت ہوتا ہے، پھر نبی کے نام لیوا کے لیے یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کو احترام سے اٹھا کر لے جانا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، پھر نماز رب کی پڑھنی ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے نا جو نبی کا نام لیوا ہے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبی نفع بھی دینے والا ہے، نقصان بھی دینے والا ہے۔ نفع دیتا ہے کہ جو نبی کا نام لیتا ہے اس کی پھر ڈیڈ باڈی کو، اس کی میت کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، احترام سے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، نماز رب کی پڑھتے ہیں، پھر اس کو احترام کے ساتھ قبر میں ڈالتے ہیں اور پھر اس پر احترام کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کی قبر کا نشان بناتے ہیں۔ اور جو نبی کا نام نہیں لیتا وہ یا تو جلایا جاتا ہے یا پانی میں بہایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ خدا جانے کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں حال ہے نا، جو آگے ہونے والا ہے وہ اس سے الگ ہے۔ حاضرین محترم، آج کی ان سعادتوں میں، آج کی ان خوشیوں بھرے دن میں یقیناً ایسی سخت باتیں نہیں کی جانی چاہیے، مگر یہ عرض کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام کے لیے، اپنے نبی کی ناموس کے لیے جو باہر نکلتے ہیں، آپ کی عزت و حرمت کے لیے، تو یہ ایک بستی میں نہیں ہوتا کہ ہم ایک گاؤں میں جمع ہیں تو اس کی شاید کہیں خبر نہیں ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں ہے، یہ بات پوری دنیا میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے نام لیوا اور مکین گنبد خضرا کے جو غلام ہیں، جو محمد عربی کے نام لینے والے ہیں، وہ آج 14 صدیوں سے بعد بھی اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح محبت اور عشق رکھتے ہیں سبحان اور اللہ، نامحدود اور غیر مشروط وفاداری رکھتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، آج کا یہ جو ہمارا جلوس ہے، اس میں ہمارا ایک یہ بھی میسج ہے، ایک یہ بھی پیغام ہے کہ ہم امن والے ہیں، کیونکہ ہم پیغمبر امن کے ماننے والے ہیں۔ ہم رحمت والے ہیں، محبت والے ہیں، کیونکہ ہم نبی رحمت کے نام لیوا ہیں۔ مگر یہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں، آج کا یہ جلوس لے کر گلیوں میں، چوراہوں میں اور گھروں میں جا کر، کہ ہم امن اور رحمت کے قائل ہیں، مگر اس وقت تک جب نبی رحمت، پیغمبر امن اور آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں کوئی اپنی زبان دراز نہ کرے اور نہ کوئی اپنا غلط ہاتھ اٹھائے، اور جب دنیا کا کوئی بدبخت انسان نبی رحمت، پیغمبر امن کے لیے اپنی زبان دراز کرے گا تو پھر ہم اس کی زبان کھینچنا بھی جانتے ہیں اور اس کی جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہم نبی رحمت کی عزت کے لیے اور نبی رحمت کی حرمت اور آپ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ یہ 1400 سال سے طے ہے کہ نبی کی عزت سے ہی سارے انسانوں کی عزت ہے اور نبی کی عزت سے ہی سارے انسانوں کی حرمت ہے، اور
پیغمبر امن کے آج کوئی فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، افریقہ میں ہے، جہاں کوئی ہے، کوئی نبی رحمت کی ذات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی نازیبا اور غلط حرکت کر رہا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اور آج کا یہ میسج ہے کہ ہم ساری دنیا کو متحد ہو کر اپنے اتحاد سے اور اپنے اتفاق سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہوگا، اختلاف ہوگا، آپس میں ان کی کوئی عداوت ہو، کدورت ہوگی، دوری ہوگی، مگر جب نام محمد آئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، جب ذات محمد کی بات آئے گی، پھر نبی کے نام لیواؤں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی بود نہیں ہے، ہم اس ذات والا صفات کے لیے ایک ہیں۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں یہ اہتمام کر کے، اپنے گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں یہ اہتمام کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گھر بھی ان کے صدقے سے ہے، یہ جان بھی ان کے صدقے سے ہے، یہ بستیاں بھی ان کے نام سے ہیں، اور یہ آبادیاں بھی ان کے نام سے ہیں، اور ان میں بسنے والے بھی ان کے نام سے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کا امن اور ساری دنیا کی سلامتی یہ طے ہے، یہ وابستہ ہے نام محمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رب جو ہے نا، بس یہ میں ایک بات کر کے ختم کروں گا کہ رب العالمین ہے۔ عرش و فرش کو بنا کر اس نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں غنی عن العالمین ہوں، غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں۔ عرش کو بنایا، میں اس سے بے پرواہ ہوں، زمین کو، آسمان کو، اس کی ساری مخلوقات کو بنا کر میں ان سب سے غنی ہوں، مگر ذات محمد کے لیے رب نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جن کو کثیر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، اور ان کی ذات کے بارے میں جو ان کا عدو ہے، جو ان کا دشمن ہے، اس کے لیے رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اس سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ میں عزت مصطفیٰ سے، ناموس مصطفیٰ سے اور نبی رحمت کی ذات والا صفات اور آپ کی جو شان و شوکت ہے اس کو بنانے کے بعد بے پرواہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے ہر عدو پر، ان کے ہر دشمن پر نظر ہے۔ اور رب العالمین جو اپنے سارے دشمنوں سے بے پرواہ ہے، کوئی اس کا مشرک ہے، کوئی بھی اس کا دشمن ہے، وہ اس سے بے پرواہ ہے، مگر جو ذات محمد کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا، رب فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ وہ جو تیرا دشمن ہے نا اس کو ہم ابتر کریں گے۔ اور ان کو رب ابتر کیسے کراتا ہے؟ وہ پھر اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، کبھی کوئی غازی مرید حسین ہوتا ہے، کبھی کوئی غازی علم الدین ہوتا ہے۔ یہ پھر دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے کہ یہ رب اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا جو فیصلہ ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، آج جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً میلاد پیغام محبت ہے، میلاد کا جو جلوس ہے یہ پیغام امن ہے، یہ پیغام رحمت ہے کہ ہم ساری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ نفرتیں ختم کرو، آؤ آپس کی دشمنیاں ختم کرو، آپس کی جو تمہاری دلوں میں بغض ہے، جو عناد ہے، جو کدورت ہے، اس کو دور کرو۔ ایک ذات، ایک مرکز ہم بتاتے ہیں جہاں سراپا رحمت ہے، جہاں سراپا محبت ہے، جہاں کوئی بغض نہیں ہے، اور وہ مرکز ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے کسی خطے سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ہمارے ساتھ چلے۔ ہم امن کی بات کریں گے، رحمت کی بات کریں گے، ہم آبادیوں کی بات کریں گے، ہم بستیاں بسانے کی بات کریں گے، ہم گھروں کی شان و شوکت کی بات کریں گے، رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ لیکن جب کوئی ناموس رسالت کا پاس نہیں رکھے گا پھر دنیا کا امن قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ خدا ہم سب کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے مامو جان کا یہ اہتمام کرنا، یہ آپ سب کا شریک ہونا، اس کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔